أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم یا ایہا الناس، یا حرف ندا ہے، اس کے معنی ہیں اے الناس، الف لام لا کر استغراق کا یہ بتا دیا کہ تمام لوگ، پوری اولاد آدم، اعبدو عبادت بجا لاؤ، یہ فعل امر ہے، ربکم اپنے رب کی، تمہارا پروردگار، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اے لوگو اپنے پالنہار کی عبادت بجا لاؤ، الذی خلقکم، وہ پالنہار، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا خوبصورت کلام، کیسی فصاحت، کتنا بلیغ، عالمگیر خطاب۔ ہم پہلے سن آئے کہ اس کتاب حمید و مجید نے، اس کتاب انقلاب نے سورہ فاتحہ کے بعد اپنے نزول کا مقصد بیان کیا، واضح کیا کہ یہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ پھر معاشرتی فلاح، معاشرے کی فلاح کے لیے، ہر لحاظ سے کامیابی کے لیے اعمال دیے کہ یہ اعمال بجا لاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کر دیا اجمالی طور پر، پھر منافقین کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں اولاد آدم کو خطاب فرما کر، اولاد آدم کو متوجہ فرما کر، یہ کہہ کر کہ اپنے پالنہار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ رب بھی کیا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو وہاں بھی یہی فرمایا، الست بربکم۔ اور یہ چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد جب ہم اس کے حضور پیشی کے لیے سب سے پہلے قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی اس کے فرشتے آ کر پہلا سوال یہی کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ پروردگار عالمین جس نے ماں کے شکم میں اپنے فضل و کرم سے وجود عطا فرما کر وہاں ہمارے لیے خوراک کا اہتمام کیا، ہمیں زندگی عطا کی، اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ہم پر واضح کیا کہ تمہارے ماں باپ کے دلوں میں محبت پیدا کر کے
تمہارا خیال رکھنے والا بنانے والا میں ہوں، پھر میری اس زمین پر آکسیجن تمہیں میری ملے گی، اس زمین پر تمہیں پانی میرا میسر آئے گا، اس زمین پر سورج کی حرارت سے پکے ہوئے غلے تمہیں میری طرف سے ملیں گے۔ لہذا اے تمام اولاد آدم، اپنے اس پالنہار کی عبادت بجا لاؤ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق بے فائدہ نہیں ہے۔ آگے چل کر قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم میری طرف پلٹ کر نہیں آؤ؟ نہ ہی انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے بنانے والے نے اپنی تخلیق کا یہ شاہکار یوں ہی دنیا کے اندر پھینک دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ایک مقام پر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جن و انس اس لیے تخلیق کیے ہیں کہ وہ میری عبادت بجا لائیں۔ اس لیے سورہ البقرہ کی اس آیہ کریمہ میں تمام اولاد آدم کو، خواہ وہ شرقی ہے یا غربی، جنوب میں رہنے والی ہے یا شمال میں، کالی ہے یا گوری، طاقتور ہے یا کمزور، مالدار ہے یا غریب، تمام اہل آدم کو، اے اولاد آدم کو، اہل انس کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ان کی عبادت نہ کرو جنہیں تم بناتے ہو۔ یہ کتنی تمہارے لیے شرمندگی کی بات ہے، ندامت کی بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ پہلے بیٹھ کر پتھر تراشتے ہو یا لکڑی کو کوئی صورت دیتے ہو یا کسی دھات سے کوئی مورتی بناتے ہو، خود ہی بنا کر پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا کر اپنے آپ کو اتنی ذلتوں میں لے جاتے ہو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تمہیں پیدا کرنے والا احسن الخالقین، قدرت و عظمت والا، اس نے تمہیں اپنی مرضی کی شکل و صورت دے کر اس زمین پر اپنی نیابت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آنے کے بعد تمہاری ایک ہی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے اپنے پالنہار کی عبادت۔ اب یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ دن اور رات میں ہم 5 مرتبہ اس کے حضور جا کر اپنی پیشانی اس کے عظمت کو مانتے ہوئے اس کے سامنے زمین پر رکھ دیں، بلکہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، خواہ وہ معاش پیدا کرنے میں گزر رہا ہے، خواہ اس کا تعلق ہمارے اخلاقیات سے ہے، خواہ اس کا تعلق ہمارے وجود کے آرام سے ہے، خواہ اس کا تعلق خدمت خلق کے مختلف شعبوں سے ہے، جب تم اس کی رضا کے متلاشی بن کر اس کا حکم ماننے کے لیے آ جاتے ہو تو وہ سارا وقت تمہارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ عبادت بجا لانا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن محض اس تک رک جانا نہیں، بلکہ جس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی جماعت تیار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اس انداز میں اپنے آپ کو انسان بنانا، اس کا نام ہے عبادت، کہ ہر کام میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہر کام میں اس کی رضا اور اس کی فضل و کرم کے متلاشی بن کر رہنا ہے، ہر کام میں ہمارا منشا فقط اور صرف
یہ ہو کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے ہم سچ بولیں گے یہ عبادت، ہم بعض وقت نماز کی پابندی کریں گے یہ عبادت، ہم دکان پر بیٹھ کر کاروبار کریں گے یہ عبادت، ہم بدن کو آرام دینے کے لیے نیند کریں گے وہ عبادت۔ پھر انسان زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ کی رضا کا متلاشی بن کر جب چلتا ہے تو اسے اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ وہ جب خوش ہوتا ہے تو اسی کا نام عبادت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تم اس طرح کے انسان بنو گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں، وہ تو جامع معنی کامل اکمل، اس کی ذات کسی کی عبادت کرنے سے متعلق نہیں ہے، اس کی ذات کسی اور ذریعے سے کسی ملنے والی چیز کی بدولت کاملیت کی طرف آئے، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ اپنی ذات میں ہر طرح سے کامل ہے، اس کی صفات کی عظمتوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس نے اگر ہمیں پیدا کر کے اور اپنے فضل و کرم کی بدولت اس زمین پر ہمارے لیے ہر چیز پیدا فرما کر اپنی عبادت کا اگر حکم دیا ہے تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس عبادت کی بدولت میں اور آپ کتنی ذلتوں سے بچتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اس عبادت کی بدولت ہمارے معاشرے کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں۔ اس عبادت کی بدولت انسان ترقی کی کس طرح منزلیں طے کرتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اس لیے یہ کتاب انقلاب اس آیہ کریمہ میں تمام اولاد آدم کو مخاطب کر کے اس بات کا اللہ کی طرف سے ہمیں حکم پہنچا رہی ہے کہ اے لوگو، اس پالنہار کی، اس پروردگار کی، اس اپنے مہربان رب کی عبادت بجا لاؤ جس نے تمہیں یہ وجود عطا کیا ہے، جس نے آدم سے لے کر اب تک خربوں انسان اس زمین پر آباد کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کی بدولت جب تم قدم قدم پر اس کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے تو تم ہی بے شمار خرابیوں سے بچ جاؤ گے، تم ہی اپنے آپ کو زندگی کی ناہمواریوں سے محفوظ کر لو گے۔ اس عبادت کی بدولت تم ہی اپنے آپ کو بے شمار پریشانیوں سے دور کر لو گے۔ اس عبادت کی بدولت تم اپنے وجود کو صحت کے میدانوں میں لے آؤ گے، اسے نعمتوں سے مالا مال کر لو گے۔ وہ تمہیں اپنی عبادت کا حکم اپنی عظمت بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں بے شمار خرابیوں سے بچانے کے لیے یہ حکم دے رہا ہے۔ آئیے اس کتاب مبین کو، اس کتاب نور کو، اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب شفا کو، جس کا ایک ایک حرف انسان کے روح میں، اس کے قلب میں، اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں انقلاب کا پیغام لیے ہوئے ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالمین ہمیں اپنی کتاب سے، اس کتاب حق سے پیار کرنے، اس کا حق ادا کرنے، اس کی دی ہوئی اعلیٰ اور عرفہ اٹل تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔